الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ میں 25واں اور 26ویں پارے کا کچھ حصہ بیان کروں گا، بلکہ کل 25ویں میں کہ سورہ شورى بیان ہو گئی ہے نا، 25ویں میں 26ویں میں، ہاں آج انشاءاللہ 26ویں پارے کی منتخب آیات۔ چھبیسویں پارے میں جو سب سے اہم ترین صورت جس میں احکام بہت زیادہ ہیں وہ ہے سورہ حجرات۔ ویسے تو بہت ساری صورتیں ہیں، سورہ فتح بھی ہے اس میں، جس میں اللہ نے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ اسلام دشمنوں پہ بہت سخت اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، جب بھی تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے میں، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں وہ۔ تو اس لیے صحابہ کو منافق کہنا یا صحابہ کے اعمال کے جو ہے نا وہ غلط لاجک بیان کر کر کے ان کو برا بھلا کہنا، یا ان کے آپس کے اختلافات میں کسی ایک جانب کو بھی برا بھلا کہنا، یہ سب اہل سنت والجماعت کے نزدیک حرام اور ناجائز ہے۔ آج کل کچھ بدتمیز لوگ پیدا ہو گئے ہیں یوٹیوب پہ، جنہوں نے نہ کسی بزرگ کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ تابعین کو۔ بدتمیز جب بھی بولو تو ایک ہی طرف دماغ جاتا ہے سب کا، کبھی امام ابو یوسف کے خلاف، کبھی جو ہے وہ حضرت معاویہ کے خلاف۔ حضرت ابو سفیان کا نام بھی احترام سے نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی جو ہے نا وہ اتنی دیر سے اسلام لائے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ہاں آخر میں اسلام قبول کر لیا تھا ٹھیک ہے۔ تو جب کر لیا تھا اور اللہ نے اس اسلام کو مانا، اور نبی نے اتنی عزت دی ان کو، اتنی عزت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی بیٹی سے نبی نے نکاح کیا۔ حضرت ابو سفیان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رشتے ہیں۔ ایک رشتہ عرب کے سردار تھے، حدیث میں آتا ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو جاہلیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی وہی سب سے بہتر۔ تو جاہلیت میں بھی عرب کے سردار ابو سفیان تھے، تو اس حدیث کی روشنی میں اسلام میں بھی ان کا درجہ کم نہیں ہے۔ دوسرا ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری، حدیث میں آتا ہے ان احق ما اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، کہ جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہو۔ تو ابو سفیان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں یا نہیں تھیں؟ تو اس لحاظ سے بھی نبی کے لیے جب قابل احترام ہوئے تو ہمارے لیے تو بطریق اولا، یہ رشتہ بھی حضرت ابو سفیان سے۔ اور تیسری بات، حضرت ابو سفیان نے جو اسلام کے خلاف جنگیں لڑی ہیں اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد اس کی تلافی کی ہے اپنی اس غلطی کی، اور پھر اسلام کے حق میں بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ تاریخ کا ایک حصہ بیان کیا جاتا ہے بغض صحابہ میں، دوسرے حصے کو چھپا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حصہ تو بیان کیا جائے گا، یہ کیا یہ کیا، دیر سے ایمان لائے۔ تو جن لوگوں کو حضرت معاویہ سے چڑ ہے تو ان کو حضرت معاویہ کے والد سے بھی چڑ ہوگی۔ تو یہ ان کا ذاتی بغض ہے، جو یہ حقائق کے نام کے عنوان سے نا کہ ہم حقیقت بیان کرتے ہیں، اس عنوان سے یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ لیبل اچھا ہے مگر نہ ان کے ارادے اچھے ہیں، نہ ان کی نیچر اچھی ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جنگیں لڑی ہیں بعد میں اسلام کے دفاع کے لیے، بہت قربانیاں دی ہیں۔ حضرت معاویہ نے بہت قربانیاں دی ہیں اسلام کے دفاع کے لیے۔ باقی صحابہ تھے، ان کا گھر کا مسئلہ تھا، آپس کا اختلاف تھا، تو اس میں ہمارا نظریہ ہے کہ حضرت علی برحق تھے، حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ تو غلطی ہو سکتی ہے اجتہادی، یہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی، اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے، تو اللہ نے کیسی سزا دی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا ٹھیک ہے نا، سمندر کی تہہ میں، مچھلی کے پیٹ کی تہہ میں، اندھیرے ہی اندھیرے، پھر ایک دم احساس ہوا کہ مجھ سے کیا ہوئی ہے، غلطی۔ تو صحابہ سے بھی ایسے خطائیں ہوئی ہیں،
تو درمیان میں بہت سے آج اچھے اچھے لوگ لڑوا دیتے ہیں آپس میں، جگری یاروں کو لڑا دیتے ہیں آپس میں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت ابو بکر نے بھی اعتماد کیا، حضرت عمر نے اعتماد کیا، حضرت عثمان نے اعتماد کیا. تینوں کیسے غلط ہو سکتے ہیں بھائی؟ تو غلط فہمیاں تھیں جو منافقوں نے آپس میں پھیلا دی تھی. اور قرآن مجید کے الفاظ دیکھو، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کے دلوں میں جو بغض ہوگا ہم وہ نکال دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو نفرت کرنے والے، دو بغض رکھنے والے بھی جنت میں، ارے بول لو نا، جا سکتے ہیں. تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے درمیان جو بغض ہوگا وہ جنت میں ہم کیا کر دیں گے؟ کھینچ کے، نزانا کھینچ کے نکال دیں گے. تو یہ کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ دونوں جنتی ہو سکتے ہیں مگر غلط فہمیوں کی وجہ سے بغض پیدا ہو سکتا ہے. ورنہ نیک لوگوں میں بغض کیوں پیدا ہوگا آپس میں؟ بھائی درمیان میں فسادی لوگ کیا کرتے ہیں؟ لڑوا دیتے ہیں. تو اس دور میں منافقین اور نے بڑا یہ خوارج جو تھے، ان کو آپ کو کم فتنہ سمجھتے ہو؟ یہ سارے قرآن کے لیبل لگا لگا کے غلط فہمیاں پھیلاتے تھے. حضرت عثمان کے قاتل یہ سب قرآن کے حوالے دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ہم ان کے دلوں میں جو بغض تھا جنت میں جانے کے بعد نکال دیں گے. یہ تو جب ہے جب واقعی بغض ہو بھی، اور اگر بغض نہ ہو بلکہ وہ شریعت کی بیس پہ لڑ رہے ہوں. حضرت علی حضرت معاویہ کے خلاف اس لیے لڑ رہے تھے کہ یہ خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے، اس بیس پہ ان کا رائٹ تھا کہ تلوار اٹھائیں. حضرت معاویہ اس بیس پہ لڑ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو ابھی تک خلیفہ مانا ہے نہیں، لہذا ہم باغیوں کے زمرے میں نہیں آتے. پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص ہوگا، پھر ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اس رائے میں وہ خطا پر تھے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ خطا اجتہادی خطا تھی. یہ کسی قرآن کی واضح آیت کی مخالفت یا واضح حدیث کی مخالفت نہیں تھی. ہو سکتا ہے انسان سے غلط فہمی ہو سکتی ہے. ابھی دیکھو نا، ابھی نہیں کتنی علماء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، ایک ہی مسئلے میں ایک ہی مسلک کے علماء دو بالکل اپوزٹ رائے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. اور تیسرا ایک فریق وہ تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا، وہ نہ اس طرف نہ اس طرف، وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے ان لڑائیوں میں بالکل ہی الگ تھلگ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہ میں ادھر ہوں نہ میں ادھر. اب آپ بتاؤ، حضرت علی تو برحق تھے نا، لیکن پھر حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی غلط کہا جائے گا کیونکہ انہوں نے بھی حضرت علی کا ساتھ لڑائی کے موقع پہ نہیں، لڑنے نہیں گئے. وہ انہوں نے کہا مسلمان ہے، میں کیسے تلوار اٹھاؤں گا. حضرت علی ایک صحابی کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی لڑائی کرنی ہے. تو وہ صحابی لکڑی کی تلوار لے کے آ گئے، لکڑی کی. انہوں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فتنوں کا دور آئے گا، مسلمانوں کی تلواریں چلیں گی آپس میں، تو اس وقت اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا. یعنی مطلب یہ کہ لڑنے کے قابل رہے نہیں. تو حضرت علی نے اس کو زبردستی نہیں گھسیٹا کہ چلو، کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، چھوڑ دیا اس کو اپنے حال پر کہ تمہاری رائے یہ ہے تو ٹھیک ہے. حضرت علی کے پاس قرآن تھا کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت بغاوت کرتی ہے تو پہلے صلح کی کوشش کرو، نہیں ہوتی فقاتل التی تبغی، تو جو بغاوت کرے اس کے خلاف لڑو. حضرت معاویہ کی رائے یہ تھی کہ ہم باغی ہیں ہی نہیں، کیونکہ بغاوت کی ڈیفینیشن ان کے خیال میں یہ تھی کہ خلیفہ مان لو پھر اس کے بعد ہے. ہم نے مانا ہی نہیں ہے تو ہم پر بغاوت کی تعریف صادق نہیں آتی. تو ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں حضرت معاویہ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اجتہادی ہے. تو جن کا یہ نظریہ ہے وہ الحمدللہ ان کی زبانیں گستاخیوں سے، بے ادبیوں سے محفوظ ہیں، اور اللہ ان کا سب صحابہ کے ساتھ قیامت کے دن حشر کرے گا انشاءاللہ. اور جنہوں نے ایک طرف غلو کیا، حضرت علی کی شان میں غلو کر کے حضرت معاویہ کو معاذ اللہ برا بلا کہنا شروع کر دیا، یا حضرت معاویہ کی جانب ہو کے حضرت علی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، جن کو ناصبی کہا جاتا ہے، یہ دونوں ہلاک ہو گئے. تو یاد رکھو یہ صحابہ کی بھی آزمائش تھی اور ہماری بھی آزمائش. صحابہ کی آزمائش یہ تھی کہ کون کس کو برحق سمجھتا ہے اور کون کس کام کو اس موقع پہ برحق سمجھتا ہے. جیسے کہ زبیر ابن عوام نے تقریر کی جنگ جمل میں کہ اے لوگو، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ نبی کی زوجہ حضرت عائشہ ہیں، وہ ہمارے اگینسٹ ہیں، ہمیں معلوم ہے.
اور یہ بھی فرمایا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جیسے دنیا میں نبی کی زوجہ تھیں جنت میں بھی ہوں گی، لیکن اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ایسے موقع پہ تم نے اللہ کی آیات پر عمل کرنا ہے، یہ نبی کی زوجہ کی رعایت کرنی ہے۔ تو یہ بھی آزمائش تھی کہ نہیں تھی؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جو فریق بغاوت کرے اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ۔ تو یہ صحابہ کی بھی آزمائش تھی کہ جو جس کو حق سمجھتا ہے اس کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، تو وہ جس نے جس بات کو برحق سمجھا اس نے اس کو فالو کیا۔ آج ہماری بھی آزمائش ہے کہ ہمارے لیے یہ تینوں فریق، ادھر والے جو لڑ رہے تھے، ادھر والے جو ان سے لڑ رہے تھے، اور ادھر والے جو کسی سے بھی نہیں لڑ رہے تھے، ہمارے لیے یہ تینوں قابل احترام ہے۔ تو ہماری آزمائش یہ ہے کہ وہ لڑائی تو ختم ہو گئی، ہماری آزمائش یہ کہ ہم کس کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ ہم تینوں فریق سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ نبی کے ساتھی تھے اور انہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے، اس بیس پہ ہم محبت کرتے ہیں، یا ہم اپنی زبانیں ان کے خلاف چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس آزمائش میں اہل سنت والجماعت پورے اترے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ فرقہ ہے جو جنت میں داخل ہوگا 73 فرقوں میں۔ اور جو اہل سنت والجماعت نہیں ہے انہوں نے کسی نہ کسی فریق کو برا بھلا کہہ کے اپنی آخرت برباد کر لی۔ اور یہ صحابہ کا جو بغض ہے نا، ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے، یہ ایسی سزا ہے کہ دنیا میں اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، ایسا لگتا ہے، آخرت میں تو ہوگی ہر جرم کی، لیکن دنیا میں اللہ انہیں پنپنے نہیں دیتے۔ جن تحریکوں کے بانیوں نے صحابہ کے خلاف لکھا وہ تحریکیں نہیں پنپ پائی ہیں آج تک۔ حالانکہ بعض تحریکیں ایسی ہیں جن کے بانیوں نے صحابہ کے خلاف لکھا، بعد والے لوگوں نے نہیں لکھا، مانا، لیکن اللہ ان کو چلنے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کہہ رہے تم سے جرم اتنے بڑے ہو گئے کہ دنیا میں معافی نہیں، دنیا میں اس کی نحوست ہو کے رہتی ہے۔ تو جو بھی صحابہ کے خلاف بولتے ہیں نا، دنیا میں اللہ بہرحال ان کی زندگی سے برکت چھین لیتا ہے، ان سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اصلاح امت کا کام ان سے اب نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تو دنیا میں نہیں اللہ انہیں پنپنے دیتا، آخرت میں اللہ معاف کر دے گا، وہ تو ہر جرم کی معافی آخرت میں اللہ نے رکھی ہے، دنیا میں اگر توبہ کر لو آخرت میں، دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے۔ تو جو بھی صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، زبانیں دراز کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ان کی زندگیوں سے نور اور روشنی اور رونق ختم۔ اب وہ ساری زندگی بس نفرتیں ہی بانٹتا رہے گا، وہ جس کی عادت پڑ جائے نا ایک دفعہ، بس ان کا کام اب خیر کا کام نہیں ہوگا ان سے۔ تو سورہ حجرات جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام دیے ہیں، میں جلدی بیان کر دوں۔ ایک حکم اللہ نے یہ دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ بھائی آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ تھوڑا سوشل ڈسٹینس سے بیٹھا کریں بھائی، آپ لوگ سے کہہ رہا ہوں، آگے ہو جائیں، ٹیک نہ لگائیں تو اچھا ہے یار، تھوڑا فاصلہ رکھیں۔ یہ کرونا جو ہے نا، اس میں اب اپنے آپ کو عادی بنا لیں کہ اب ایک سال ایسے ہی گزارنا ہے، جو آ رہا ہے سلام بلوٹوتھ کے ذریعے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہیں سے عید کے دن گلے مل رہا ہے، بھائی جان ادھر ہی کھڑا رہے آرام سے، آؤ عید مبارک، اختر مبارک۔ اب عادت ڈال لیں، اب یہ نہیں کہ بار بار ایک ہی چیز سمجھائی جائے گی، تو بہت ہو گیا، بس اب عادت ڈال لیں۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کب تک کریں گے بھائی، یہ تو وائرس جا ہی نہیں رہا، تو اب نہیں جا رہا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بے احتیاطی شروع کر دیں، اس طرح تو ویسے بھی اور بھی نہیں جائے گا، تو بس فاصلے سے بیٹھیں آرام سے، تمیز سے۔ اچھا ہے ویسے بھی تھوڑا فاصلے سے ہی رہنا چاہیے اس زمانے میں کیا خیال، تو موقع مل گیا آپ کو تھوڑا سا فاصلہ رکھنے میں، تو عادت ڈال لیں اب اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ تو ان نبی کے بارے میں بھی حکم ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر وہ بزرگ شخصیت جس کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہے، اس کا بھی یہ ادب ہے کہ اپنی آواز کو اس کی آواز سے اونچا نہیں کرنا چاہیے۔ ابا جتنے تیز آواز سے بات کر رہے ہیں، آپ اپنا والیوم ابا کے سامنے تھوڑا سا بولو بھائی نیچے رکھیں۔ اماں جتنی اسپیڈ سے بات کر رہی ہیں، آپ کی اسپیڈ تھوڑی سی اس سے، بیٹی کی اسپیڈ اس سے تھوڑی کم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے دیکھا ہے آج کل ابا آہستہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا چیخ رہا ہوتا ہے، تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ابا ہے اور وہ اس کے بیٹے ہیں۔ تو اسی طرح بزرگوں کا احترام ہے، علماء کا احترام ہے، جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کا احترام بھی ہوتا ہے، جن کے ہاں نہیں ہوتے، بزرگ ہی نہیں ہے ان کے ہاں، تو پھر وہ نہ کریں احترام۔ ہم لوگ کے یہاں چونکہ ہوتے ہیں
تو ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا احترام کر لیں کہ بھئی کوئی بزرگ محفل میں بیٹھے جب بات کر رہے ہوں تو آپ چپ رہیں, فنڈر بننے کی کوشش نہ کریں. کوئی بڑے عالم بیٹھے ہیں وہ نصیحت کر رہے ہیں تو آپ چپ کر کے سنیں. اگر وہ کوئی غلط بات بھی کرتے ہیں تو علیحدگی میں چھاؤں میں لے جا کے محبت احترام سے, حضرت ہم نے سنا ہے کہ یہ یوں ہے تو آپ بتا دیں یہ یوں ہے یا یوں ہے, وہ بھی ایسے تمیز کے دائرے میں رہ کے. تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں کلچر ہمارا سارا تباہ, تمیز ومیز مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. جیسے قمیضیں شارٹ ہو رہی ہیں نا, شرٹیں آ گئی ہیں, ایسے ہی تمیزیں بھی شارٹ ہو رہی ہیں. دیکھو قمیض کرتا شلوار ختم ہو رہا ہے نا, پینٹیں شرٹیں آ رہی ہیں, تو قمیض بھی گئی اور ساتھ ساتھ تمیز بھی گئی, یعنی پورا کلچر ہی جا رہا ہے ہمارا. تو اب دیکھو سارے ماشاءاللہ ٹی شرٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. تو تمیز اور قمیض آپ پہنیں, لیکن اپنے لباس کو بھی تو فوکس کریں نا, اس کا بھی تھوڑا سا رواج ہونا چاہیے. عامر لیاقت سے سبق حاصل کریں, کتنے اچھے اچھے کرتے پہن کے انہوں نے پروموٹ کیا کرتوں کو. تو ایک کام تو اچھا کیا عامر لیاقت نے, حقیقت بتا رہا ہوں, باقی کیے نہیں کیے, لیکن یہ کام اپریشیٹ کرنا چاہیے. کرتوں کو بڑا پروموٹ کیا, ان کو دیکھ کے بہت سے نوجوان بھی کرتے پہننا شروع کیے. یہ بہرحال اچھا کام کیا. آج کل میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی اچھا کام کرے اس کو بیان کرو, جو گندے کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو, کیونکہ پھر اگر لوگوں کے برے کاموں کو ہائی لائٹ کرو تو پھر تو ساری زندگی بیٹھ کے یہی کرتے رہو ٹھیک ہے نا, پھر تو اور کوئی کام ہی نہیں رہے گا آپ کا. تو جو بھی اچھا کام آتا ہے مارکیٹ میں پارسل کر دو اس کو. تو اللہ نے حکم دیا نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. تو آواز بڑوں کے سامنے, بزرگوں کے سامنے, علماء کے سامنے, چچا ماموں کے سامنے, یہ بھی خاندان کے بڑے ہوتے ہیں, بڑے بھائی کے سامنے تھوڑی سا والیوم ہلکا رکھنا چاہیے. دوسرا اللہ نے یہاں حکم دیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ, کوئی فاسق اگر خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو. اہم خبر بغیر تحقیق کے آگے بولو بھائی مت پھیلاؤ. کرونا وائرس کے بارے میں ایک ڈاکٹر صاحب وہ آلہ لگا کے تحقیق پیش کر رہے ہیں مارکیٹ میں, تو پہلے یہ تحقیق کرو کہ یہ ڈاکٹر ہیں بھی یا نہیں. ایسا نہ ہو وسیم گولے گنڈے والا 3 پیس سوٹ پہن کے. آج کل کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی یوٹیوب میں, موبائل سامنے رکھو کرسی پہ, سوٹ ٹائی پہنو, وہ کیا وہ کون سا آلہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کا یار, ہاں تو وہ لگا کے ایک رسید سامنے رکھ لو, پیناڈول کی 2-4 بوتلیں پیچھے رکھ لو, لگے گا آپ کا بہت بڑا کلینک ہے پھر جو مرضی پھینکنا ہے آپ پھینکو. تو اللہ فرماتے ہیں بغیر تحقیق کے آگے خبروں کو مت پھیلاؤ. اور تحقیق ہوگی کیسے, تو عامی آدمی کیسے تحقیق کریں گے. اللہ فرماتے ہیں لعلم ولو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم, جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے پوچھو. دیکھو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنی, تحقیق کرنی ہے, یقیناً تحقیق کرنی ہے, لیکن تحقیق کرنے کا طریقہ ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا. جو قرآن و حدیث کے ماسٹر ہیں وہ براہ راست قرآن و حدیث میں تحقیق کریں گے, اور جو عامی ہے اس کی تحقیق یہ ہے کہ ان ماہرین سے پوچھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, جو واقعی ماہر ہیں ان سے پوچھے, اور متقی بھی ہوں, صرف ماہر ہونا کافی نہیں ہے. ڈاکٹر جب کسی چیز کی تحقیق کرتے ہیں تو وہ تحقیق کریں گے براہ راست کتابوں سے, میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھیں گے, ریسرچ کریں گے, دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کریں گے. عامی آدمی جب تحقیق کرے گا تو وہ کس سے, ڈاکٹر. بغیر تحقیق کے عامی آدمی نے کوئی دوا کھا لی, کیا مطلب, ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کھا لی, اس کو ہم کہیں گے اندھی تقلید, کہ میڈیکل اسٹور والا نے جو بتا دیا کھا لیا, یہ اندھی تقلید ہے. تو ڈاکٹر کی تقلید اندھی ہوتی نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھو دینی مسائل میں مجتہد کی تقلید کو اندھی تقلید کہنا, یہ اندھی تقلید ہے. صحیح ہے کہ آپ کے بزرگوں نے اس کو لکھ دیا اندھی تقلید, تو آپ نے بھی اس کو کیا کہہ دیا, اندھی. تو اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید میں آپ ابو حنیفہ کی تقلید کو اندھی تقلید کہہ رہے ہو. مجتہد کو جب مجتہد مان لیا تو اس کی تقلید اندھی تقلید کہلائے گی نہیں, بلکہ یہ تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. تو ایسے ہی میڈیکل سائنس میں ایسے ہی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے ماہرین سے پوچھو. پولیو کے قطروں میں بیماری ہے یا نہیں ہے, اس سے جاپان کی سازش ہے یا انڈونیشیا کی سازش ہے, اس سے بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. تو آپ نے رسالے پڑھ لیے, تحقیق کر لی, تو آپ 25-30 اس فیلڈ کے ماہر ڈاکٹر ہیں, ان سے پوچھو کہ کیا ہے. جو وہ بتائیں گے نا, وہ ان کو یہ تحقیق ان کے سامنے پیش کرو, حضرت یہ ریسرچ آئیے آپ بتائیں. وہ بتائیں گے بھائی یہ ٹھیک ہے یا اس میں آپ کو الو بنایا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. ٹماٹر کے بارے میں جب تحقیق آئے نا یوٹیوب پہ کہ ٹماٹر کھانے کے فضائل,
دو چار حکیموں سے جو آرگینک یا یہ جو غذاؤں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں ان سے پوچھو کہ 25-30 ٹماٹر کھانے سے واقعی اتنا فائدہ ہوگا, تو آپ کو بتائیں گے 25-30 ٹماٹر کھائے گا تو اس کے چھلکے اور اس کے بیج اپنی ذمہ داری پہ, پھر آپ جو بھی وہ آپ کے ساتھ کریں گے آپ خود ذمہ دار ہوں گے. آگے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. وہ تو اس کا چھلکا تو ہر ایک کو ہضم تھوڑی ہوتا ہے, تو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. تو بس ٹماٹر کے فضائل ہوں گے تو ٹماٹر کے فضائل پر پورے لٹریچر آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا. وہ بیٹھ کے صبح شام ٹماٹر کھا رہے ہیں, پھر جو پتھری کے مریض ہیں ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہر ایک کو ہر چیز کا نقصان نہیں ہوتا, لیکن بہت سوں کو بہت سی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے. انڈے کے فضائل ہیں تو 6 انڈے روزانہ کھا لیے, اور یہی ہو رہا ہے. یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اس چیز کا کیا فائدہ ہے, پھر وہ چیز پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی خبر آئے تو تحقیق کرو, بلا تحقیق اس کو آگے مت لوٹاؤ. اور تحقیق کا طریقہ قرآن میں کیا بتایا؟ اولو الامر, جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے پوچھو. صحیح ہے, ان سے پوچھ کے اس پر عمل کرو. تو یہ ہے تحقیق. اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں. مختلف قوموں پہ جو لطیفے بنتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس سے بڑی نفرتیں پھیلتی ہیں, آپ کو پتہ نہیں, اس سے تلواریں چل جاتی ہیں, قتل ہو جاتے ہیں. جو فسادی لوگ ہیں ان کو پھر موقع مل جاتا ہے لڑوانے کا. کراچی میں کتنے فسادات ہوئے ہیں, پٹھان, مہاجر, پنجابی, ایک یاد ہوگا, پکڑ کے لوگ ایک دوسرے کو مارتے تھے. تو یہ قوموں کا مذاق, ہر وہ چیز جس سے قوم پرستی کو شہ ملتی ہے وہ اسلام میں حرام ہے. اپنی قوم سے محبت ہونا یہ برا عمل نہیں ہے, لیکن اپنی قوم کی محبت میں دوسری قوم سے نفرت کر لینا یہ برا عمل ہے. دیکھو آپ کو کسی دوست سے محبت ہے, جائز ہے یہ, لیکن آپ کو وسیم سے محبت ہے اور ستار سے کیا ہے؟ نفرت ہے. اب ستار کہتا ہے مجھ سے نفرت کیوں ہے؟ کہتے ہو اس لیے کہ مجھے وسیم سے محبت ہے. تو کہے گا بھائی تو اس سے محبت کر, مجھ سے نفرت کیوں کر رہے ہے؟ وہ ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھا, اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, اللہ تجھے معلوم ہے کہ یہ میرے سارے دوست سو رہے ہیں اور میں رات کو اکیلا اٹھ کے تیرے سامنے دعائیں مانگ رہا ہوں, تو میرے اس عمل کی لاج رکھ لے. اے اللہ یہ بھی سارے تھکے ہوئے, میں بھی تھکا ہوا, ان کو بھی اتنی نیند آ رہی ہے جتنی مجھے آ رہی ہے, لیکن میں اٹھ گیا یہ سب سو رہے ہیں, تو میرے اس عمل کی لاج رکھ لے. بار بار ایسے کہہ رہا ہے. تو ایک آدمی نے کمبل سے سر نکالا, بولا تو اللہ کے سامنے اپنی تعریفیں کر, ہماری برائیاں کیوں کر رہا ہے؟ بس یہ بول دے اللہ میں اٹھا ہوا ہوں, میں رات کے آخری حصے میں تجھے, یہ کیوں بول رہا ہے یہ نہیں اٹھے ہوئے؟ تو اپنی قوم سے محبت کرنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. اللہ کی طرف سے پابندی اپنی قوم سے محبت پہ نہیں ہے, دوسری قوم سے نفرت نہیں کرو آپ, یہ حرام ہے. ہمارے نبی کو بھی اپنی قوم سے, اپنے ملک سے بھی محبت تھی. مکہ جب آپ نے چھوڑا تو مکہ کی طرف دیکھ کے آپ پریشان تھے, مکہ سے خطاب کر رہے تھے کہ ہمیں تجھ سے محبت ہے, ہم تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب آپ کو اپنے ملک سے محبت ہے لیکن پڑوسی سے بلا وجہ کی نفرت ہے, تو یہ بھی غلط ہے. تو اپنی چیزوں سے ہر آدمی کو محبت ہوتی ہے بھائی, یہ نیچر ہے انسان کی, تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن عصبیت, لسانیت کہ دوسری قوم کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں, ان پہ لطیفے بنا کے ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیں, یہ بالکل غلط ہے, اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں, مگر اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں, بہت خطرناک اور بہت ڈینجرس ہیں. وہ معین اختر کا پروگرام ہے, پروگرام دیکھنے جائز نہیں ہوتے, لیکن وہ شارٹ کلپ آ جاتے ہیں نا مزاحیہ, اور اس میں کوئی بے حیائی بھی نہیں ہوتی, تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں. اور آج کل ویسے بھی اتنا خوش دماغ ہوگا نا آدمی, کسی کام کا نہیں رہتا, وہ مزاحیہ کلپ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. معین اختر کے کلپ ہے, وہ انور مقصود انٹرویو لے رہا ہے کہ آپ ماشاء اللہ, پہلے تو یہ پوچھا کہ آپ کے حالات کیسے, انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے, نلکے میں پانی آ رہا ہے, بجلی بھی ہے اور گیس بھی ہے, سب کچھ حالات بہت اچھے ہیں. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہیں جن کے حالات اتنے اچھے ہیں, ویسے آپ رہتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا دبئی سے بھی پچھلے ہفتے آیا ہوں میں. ٹھیک ہے. پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا گالیاں دیتے ہیں. ماموں کیا کرتے ہیں؟ حالات کی وجہ سے نا 24 گھنٹے ان کی زبان پہ کیا ہیں؟ گالیاں. تو بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے گالیوں کا ماموں کی. تو جب حالات خراب ہوتے ہیں تو تہذیب ختم, اور زبان پہ کیا آ جاتی ہیں؟ گالیاں. تو اب دیکھو کراچی میں لڑکوں کی حالت دیکھو, بات بات پہ گالی, مذاق بن گیا ہے گالی, فحش گالیاں فیشن بن چکی ہیں. تو جب لسانیت پھیلتی ہے
قوم پرستی آتی ہے تو تہذیبیں برباد ہو جاتی ہیں, خوبیاں برباد ہو جاتی ہیں. پھر دیکھو وہ پٹھان ہے, وہ پنجابی ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈمکانا ہے, وہ یوں ہے, تو ایسے حساس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا, اس کی جڑیں کاٹی ہیں اسلام نے. اللہ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم, ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو. ایک قوم دوسری قوم کو برا بولو بھائی مت کہے, برا مت کہو. اگر ان میں کچھ برائیاں ہیں تو کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی بھائی. ہر آدمی نا اپنی قوم کی اچھائیاں دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کی برائیاں, تو آپ ان کی کچھ اچھائیاں دیکھ لو. کچھ اچھائیاں ان میں ایسی ہیں جو میں نے کچھ مثالیں دی ہیں ابھی. تو اللہ نے کیا فرمایا, لا یسخر قوم من قوم. اسی طرح میرے بھائی جو KPK کے لوگ ہیں, پٹھان لوگ ہیں, بہت سی ان میں بڑی زبردست خوبیاں ہیں. خاندانی نظام, ہم پٹھانوں میں ہمارے تو شاگرد زیادہ تر پشتو اسپیکنگ ہے, ان کے ہاں بڑا بھائی چاہے سگا ہو یا کزن ہو وہ بڑا ہی ہے. وہ جب چاہے گا چھوٹے بھائی کی بھی طبیعت سے ٹھکائی لگا دے گا, کزن کی بھی لگا دے, سب کا بڑے کا سب پہ روب ہوتا ہے. اس سے فیملی سسٹم کیا ہے, اسٹرانگ ہے. ایک کما رہا ہوتا ہے, سب کھا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک خوبی ہے کہ نہیں ہے, مضبوط نظام ہے. میں پشاور گیا ہوں, پشاور کے ڈیفینس میں گیا ہوں, تو جو پاک دامنی پردے کا ماحول پشاور میں نظر آیا, لاہور اور کراچی میں بولو بھائی نہیں. پوش ایریا میں اتنا پردہ. اب کیڑے نکالنے والے تو اس پہ بھی کیڑے نکال لیں گے, اب سب دکھانے کا ہے, اب چلو دکھانے کا ہے تو نا. اول تو ایسا نہیں ہے کہ دکھانے کا ہے, حقیقت میں بھی ہے. اب سب ڈرامہ ہے, اب جب کیڑے ہی نکالنے ہیں تو نکالتے رہو بیٹھ کے. کراچی اور لاہور کے ڈیفینس کو دیکھو اور پھر پشاور کے ڈیفینس کے دیکھو تو زمین آسمان کا. اس سے قوم کے کلچر کا پتہ چلتا ہے. بھائی حیا باقی ہے, خواتین میں پردہ باقی ہے, بڑوں کا احترام بولو بھائی باقی ہے. ہمارے ہاں کراچی میں بھی ہے اور لاہور میں تو ماشاءاللہ تھوڑا ایک اسٹیپ کراچی سے بھی آگے ہیں وہ لوگ. تو جو جس قوم میں خوبی ہو مان لینا چاہیے, اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہیں, سمجھ لو. باقی سب چیزیں ہوتی ہیں, خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا ولا نساء من نساء, عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اب دیکھو جب قوم کی بات آ گئی تو عورتیں تو اس میں آ گئی نا, لیکن اللہ نے خواتین کو الگ سے خطاب کیا کیونکہ ان میں ایک دوسری عورتوں کا مذاق اڑانے کا عنصر مردوں سے زیادہ. مرد قومی سطح پہ تو مذاق اڑاتے ہیں, ابے پنجابی ایسے ہوتے ہیں, ابے مہاجر ایسے ہوتے ہیں, ابے بلوچوں کو دیکھا ہم نے ایسے ہوتے ہیں, ابے پٹھان ایسے ہوتے ہیں. مرد قومی سطح پہ اڑاتے ہیں, انفرادی نہیں اڑاتے. خواتین قوموں کا مذاق نہیں اڑاتی, انفرادی اڑاتی ہیں. دیکھا میک اپ کیسا کیا بتا ہیں, دیکھا وہ سمجھ رہی تھی کہ میک اپ کر کے میں خوبصورت لگ رہی ہوں. وہ دیکھا اس کے سامنے بولتی رہیں گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. تو خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت کو, یہ تو مرد کا ایک لطیفہ ہے, لیکن خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت کو دل سے اچھا سمجھے, ایسا بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, ایک عورت کے دل میں دوسری عورت کی اہمیت کو بٹھانا بڑا مشکل ہے. تو کوئی عیب نہ بھی ہو تو نکال لیں گی, اور اگر کوئی عیب قدرت کی طرف سے ہے تو وہ تو پھر بیچاری کی ایسی کی تیسی, ٹھگنی کالی, اور باتیں دیکھو کیسے کرتی ہے. یہ خواتین کی محفلوں کی زینت ہیں یہ باتیں. یہ جب کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں, اور اگر ساس بہو کا رشتہ ہے, اس ٹائپ کے جٹھانی اور جٹھانی کا جو بھی اپوزٹ ہوتا ہے اس کا رشتہ ہے, نندوں ودوں کا رشتہ ہے, پھر تو ایسی کی بولو بھائی تیسے, پھر تو وہ کچھ بھی ہو. اور سوکنوں کا ہے وہ تو پھر بات ہی نہ کرو بھائی اس ٹاپک پر. وہ تو ظاہر ہے کہ ایسے مانے گی سوکن کے بارے میں, لیکن سوکن کا تو چلو رائٹ بنتا ہے نا, یہ کیوں لڑ رہے ہو آپس میں تم بیٹھ کے. تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر خواتین کو کہا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سوکن کی ایک دفعہ برائی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ان کا قد چھوٹا ہے. حضرت سودا کے بارے میں کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے, فرمایا اگر تمہارا یہ جملہ میٹھے سمندر میں ڈالا جائے نا تو وہ کڑوا ہو جائے. تو دیکھو سوکن کو سوکن کی برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں محبت نہ کرے کوئی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں کرے محبت, لیکن نفرت میں اتنا تجاوز کرنا کہ اس کی برائیاں شروع کر دینا. تو جب سوکن کو اجازت نہیں ہے تو بہنیں بہنوں کی برائی کیسے کر سکتی ہیں, پڑوسن کی برائی کیسے کر سکتی. کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن خاص طور پر وہ عیب جو جسمانی عیب ہیں جو خدا کی طرف سے ہیں
یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تظہر الشماتۃ لاخیک, کہ تمہارے بھائی میں کوئی عیب ہو اس پہ خوش نہ ہو. چسکے لے کے بیان کیا کر رہے ہیں, دیکھا وہ کیسی آنکھ مٹک مٹک کے بات کر رہی تھی, ٹھیک ہے نا, دیکھا وہ کیسے. تو اچھا یہ خواتین کے جو چیزیں ہیں نا, جو ان کی باتیں ہیں, یہ کسی محفل میں رکتی نہیں ہیں. جو انہوں نے بات چیت کرنی ہوتی ہے میت ہو خوشی ہو, یہ کر رہی ہوتی ہیں. میت میں ایک دوسرے کے دوپٹے چیک ہو رہے ہیں, میت میں ایک دوسرے کا رونا دھونا, رونے دھونے کے ساتھ میک اپ چیک ہو رہا ہوتا ہے. وہ ایک خاتون جو ہے نا, کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر گئیں, تو وہ منع کے ابا فوت ہو گئے تھے, تو رو رہی ہیں, ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, اللہ بہت افسوس ہوا. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا؟ یہ درمیان میں پروگرام چل رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہی تھی منع کے ابا وہ بس وہ کیا تھا, ان کو شوگر بہت تھا, خیال نہیں کرتے تھے, تو اس دن شوگر ہائی ہو گئی, انتقال ہو گیا, میں نے بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا یہ دوپٹہ. اچھا وہ پھر وہ بات کر, اچھا بھائی بس اللہ تعالیٰ بھائی مرنا تو ہے, سب نے وہاں سنا ہے بلٹن مارکیٹ میں ذرا سستا مل جاتا ہے. ویسے حیدری پہ بھی ٹرائی کر لیا کرو آئندہ کبھی ہو نا. تو ان کے جو خرید و فروخت کی باتیں ہیں نا, کبھی بھی نہیں رکتی ہیں. جو ان کی نیچر ہے نا, آپ کبھی غور کرو میتوں پر. ہم تو بچپن میں تو ظاہر ہے سب جگہ ہی جاتے تھے, بس میں بیٹھی ہوں وہاں باتیں. 20 سال ایک دو خواتین کو جیل ہوئی, 20 سال ایک ہی وارڈ میں رہی ہیں, ایک ہی کمرے میں رہی ہیں. 20 سال کے بعد جب رہائی نصیب ہوئی ہے, کہنی بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تو مکمل کریں گے. 20 سال کے بعد بھی وہ جیلر کہنے لگا بھی ختم نہیں ہوئی ہے بات. تو باتیں کرنے پر اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. آپ میت پہ جا کے دوپٹے کی قیمت بھی پوچھ سکتی ہیں. اول تو دوپٹے آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہی ہو گئے ہیں. وہ دوپٹے جو خواتین کے سروں پہ ہوا کرتے تھے, اب ان کی صرف قیمتیں رہ گئی ہیں, دوپٹے نہیں رہے. تو آپ پوچھ سکتی ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن غیبت نہ کرو کہیں جا کے. میتوں میں بھی غیبت, شادیوں میں بھی غیبت. جہاں گئے 27ویں رات کو لیلۃ القدر میں 2 خواتین کو بٹھا دیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے غیبتیں اسٹارٹ ہوں گی. لیلۃ القدر میں بھی کیا ہو رہی ہیں, 2 کو بٹھا دیں بس آپ ساتھ میں, تو وہ فوراً غیبتیں شروع. تو یہ بہت بری حرکت ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, تانے مت دیا کرو اور نام نہ بگاڑو. ایسا نام بگاڑنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, یہ بھی اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. اور اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو. ایک آدمی کے ایک کام کے 99 غلط مطلب نکلتے ہیں, ایک مطلب صحیح نکلتا ہے, تو اس صحیح مطلب کی طرف لے کے جاؤ, اس کے بعد کو غلط مطلب نہ نکالو. کسی نے کوئی کام کیا, اچھا یہ اس میں یہ بھی ہے, نیگیٹو پہلو ہیں, لیکن ایک پازیٹیو نکلتا ہے, تو بھائی ہو سکتا ہے اس کی نیت یہ ہو. تو یہ سب کے لیے حکم ہے. ابھی وقار زکا نے قادیانی کے حق میں بات کی نا, اس کے اپنے جو کچھ وہ کرتا رہا ہے یا جو کچھ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, میں اس پہ بحث نہیں کرتا. جو غلط ہے وہ بہرحال غلط ہے, لیکن اگر ایک کام اچھا کر لیا تو اب کہو نہیں جی, اب قرآن تو کہہ رہا ہے بدگمانی مت کرو, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے پیچھے بھی کیا ہے, گھما کے نا ہر چیز کو غلط رخ پہ لے کے جانا. تو بھائی آپ اگر اس نے برا کیا ہے تو آپ کون سا اچھا کر رہے ہو؟ آپ بھی تو قرآن کے حکم کو توڑ رہے ہو نا. قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ بدگمانی مت کرو, تو قرآن نے تو اوور آل سب کے لیے حکم بیان کیا نا. تو جب تک واضح دلیل نہ ہو, ہمیں حکم ہے اچھے عمل کو ہم اچھا سمجھیں گے, اور برے عمل میں جب تک 100% برا ہونے کا یقین نہ ہو اس میں بھی اچھا محمل تلاش کریں گے. تو یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں نفرتیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں. اور اللہ نے حکم دیا انا خلقناکم من ذکر و انثی, ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں بنایا اور قبیلوں میں بانٹ دیا. تو تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جس میں تقوی سب سے زیادہ. تو قوموں کی بیس پر ایک دوسرے پہ ترجیح مت دو. سب ابا, پٹھانوں کے ابا بھی وہی ہیں جو پنجابیوں کے ابا ہیں, وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. بلوچوں کے ابا بھی وہی ہیں جو مہاجروں کے ابا ہیں, وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. اور سب کی اماں بھی کیا ہیں؟ ایک ہیں. اماں ہوا وہی, بلوچوں کی امی بھی وہی ہیں, پٹھانوں کی امی بھی وہی ہیں, اور مہاجروں کی بھی وہی امی ہیں, اور سرائکیوں کی بھی امی اماں ہوا ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پنجاب والوں کی بھی امی کون ہیں؟ اماں ہوا ہیں. تو اس وقت تو سارے ایک ہی تھے.
تو بچے پیدا ہوتے چلے گئے, جس جس علاقے میں گئے ان کی زبان وہاں چینج ہو گئی, خوراکوں کی وجہ سے جسموں کی ساخت چینج ہو گئی. کوئی اتنے بلیک ہو گئے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہے, کوئی اتنے وائٹ ہو گئے کہ روشنی میں نظر نہیں آ رہے, کچھ بیچ کے ہم جیسے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, درمیان میں سانولے کلر کے, کچھ تھوڑا سا ڈارکنیس آ رہی ہے کسی میں تھوڑی سی وائٹنس زیادہ ہو گئی, کوئی اتنا لمبا ہو گیا, کوئی خوراک کی کمی سے چھوٹا ہو گیا, پھر مسلسل خوراک کم ہوتے ہوتے نسلیں کیا ہو گئیں, وہ ایک آدمی کی ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی, تو بچے اتنے سے نا, اب بڑے ہی نہیں ہو رہے بچے. تو وہ کہنے لگا, بیوی اب ان کو کھلا رہی ہے کھانا, میرے بچوں کھانا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے. وہ جل کے کہہ رہا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. کہہ رہے ہیں ان کو جتنا کھلائے گی نا یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. پھر کہتے ہیں ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے, یہ اتنے کے اتنے. تو یہ جو چھوٹے ہو جاتے ہیں نا, یہ بھی کس کی اولاد ہیں تو سب بہن بھائی نا آپس میں. جو لمبے عالم چنا جیسے نکل گئے وہ بھی, تو یہ تو اللہ نے بعد میں تقسیم کر دیا. تو اللہ کے ہاں تقوی کی بیس پر فضیلت ثابت ہوگی, قوموں کی بیس پہ فضیلت ثابت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ 25ویں پارے کی کچھ مختصر منتخب آیات پیش کروں گا. 25ویں پارے میں ایک سورہ شورا ہے جس میں اللہ نے اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا ہے. وہ صفات کیا ہیں؟ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. وامرہم شورا بینہم, اور ان کے آپس کے کام مشورے سے طے ہوتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو مال ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ بہت اہم آیت ہے. اللہ نے پورے قرآن میں ہمیشہ نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ بیان کیا ہے. نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں ہمیشہ. یہاں پر اور ایک اور مقام پہ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان ایک تیسرا حکم بیان کر دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے عام طریقے اور عام قانون سے ہٹ کر نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو ایک تیسرا حکم بیان کیا, تو اصل میں اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم تو اسی کے عادی ہو چکے ہیں, نماز زکوٰۃ. درمیان میں جب کوئی تیسرا حکم آئے گا تو ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے, یہی کیا آ گیا. اس سے انسان زیادہ غور سے سنتا ہے نا. تو ایک تو 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا الذین هم عن اللغو الذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کامیاب ہو گئے مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, لغویات سے اعراض کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تو لغو باتوں سے بچتے ہیں. اور ایک آیت یہ ہے, اس میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے نماز پڑھتے ہیں, آپس کے کام مشورے سے, بولو بھائی, طے کرتے ہیں اور ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس سے مشورے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کس کا پتہ چلتا ہے؟ مشورے. مشورے کو عربی میں کہتے ہیں استشارہ. کیا کہتے ہیں؟ استشارہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے ہاں استشارہ کی ویلیو زیادہ ہے یا استخارہ کی؟ استخارے کی. قرآن کس کی ویلیو بڑھا رہا ہے؟ استشارے کی. کیوں؟ خوب سمجھیں. استخارہ دعا ہے, استشارہ کامیابی تک پہنچنے کا ایک ظاہری سبب ہے. استخارہ دعا ہے, دعا اللہ سے مشورہ نہیں ہے, دعا ہے. اس میں یہ پڑھا جاتا ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی. اے اللہ اگر یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو
ہٹا دے مجھ سے. اس میں کوئی اللہ سے مشورہ نہیں مانگا گیا کہ اللہ یہ بہتر ہے تو خواب میں پیلا آ جائے تو نیلا آ جائے تو لال آ جائے تو سگنل مل جائے. قیامت تک استخارہ کرتے رہو گے کوئی سگنل نہیں ملے گا, اور اگر سگنل ملے گا تو اللہ اس کے رسول نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ یہ میری طرف سے سگنل ہے. شیطانی تصرف بھی ہو سکتا ہے, دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو پھر کریں کیوں استخارہ جب کوئی سگنل ہی نہیں مل رہا؟ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے دعا کیوں کریں, تو بھائی دعا تو ویسے ہی کی جاتی ہے, اللہ جو بہتر ہے وہ کیا کر دے, مقدر کر دے. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب دعا ہی کرنی ہے تو پھر وہ استخارہ کو الگ سے کوئی کیوں کہا گیا, ویسے ہی دعا کر لیتے. پھر یہ مخصوص طریقے سے دعا پڑھنا اور پھر 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کرنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی عام دعا میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے عام دعا کی قبولیت کے امکان سے, بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, استخارہ نکالا, یہ آیا استخارہ نکالا, ہم نے تو وہاں رشتہ بھیجا استخارہ بھی نکال لیا, پازیٹیو آ گیا. وہ بھائی نہیں, کچھ نہیں نکلا, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. پازیٹیو آ گیا تو وہ تمہارا یہ کوئی کرونا تھوڑی ہے جو پازیٹیو آئے گا. ہاں کرونا ہوتا ہے, پازیٹیو بھی ہوتا ہے کبھی نیگیٹو. پریگنینسی میں خواتین ٹیسٹ کرواتی ہیں, کبھی پازیٹیو آتا ہے کبھی نیگیٹو آتا ہے. تو آپ اگر پریگننٹ ہیں تو پھر جائیں استخارہ نکالیں, پازیٹیو آ گیا تو اس کا مطلب امید ہے آپ کو. تو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. دعا ہے دعا, اے اللہ بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو نہ کر. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اگر استخارے کے بعد میرا دماغ اس طرف چلا جائے کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ میں نے کہا استخارہ نہ بھی ہو, دماغ اگر اس طرف چلا جائے تو چاہے استخارے کے بعد جائے چاہے استخارے سے پہلے جائے, دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کا دماغ اس طرف جا رہا ہے کر اس طرف والا کام رہا ہے. تو اللہ نے پھر کھوپڑی میں دماغ دیا کیوں ہے؟ یہ دماغ اس لیے دیا ہے نا کہ جس طرف جائے تو تم نے بھی اسی طرف جانا ہے. دل جس طرف جائے اس طرف نہیں جانا. دل کبھی غلط طرف جا رہا ہوتا ہے, کبھی صحیح طرف جا رہا ہوتا ہے. تو دل کو فالو نہیں کرنا ہے, فالو کھوپڑی کو کرنا ہے. تو آپ تو میں نے کہا خوش قسمت ہو کہ آپ کا دماغ ایک طرف جا رہا ہے, تو اس کا مطلب جاؤ ادھر, چاہے استخارہ نکالا ہو یا نہ نکالا. ہاں استخارے کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ کام آسان ہو جائے گا, اللہ کروا دیں گے. کرنا تو وہی ہے چاہے جدھر کھوپڑی جا رہی ہو, چاہے استخارہ کیا ہو یا نہیں کیا ہو. تو استخارے کی بھی ویلیو ہے. ما خاب من استخارہ, حدیث میں آتا ہے جو استخارہ کرتا ہے نامراد نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ یہ دعا قبول ہوتی ہے لیکن ہے چونکہ دعا, اور جب انسان کے پاس اسباب ہوں کسی کام تک پہنچنے کے اور دعا بھی ہو, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو دعا چھوڑ دے گا اس نے ایک عبادت چھوڑی ہے, غلط کیا اس نے. لیکن عین ممکن ہے دعا کے بغیر بھی کام ہو جائے, امکان ہے, دعا سے قبولیت کا امکان زیادہ ہے. لیکن جو اسباب چھوڑ دے گا وہ تو ناکام ہوگا ہی ہوگا لازمی, پھر 100 دفعہ بھی دعائیں مانگتا رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو روزی کمانے کا سبب کیا ہے؟ محنت کرنا, کوئی ہنر پیدا کرنا, یہ ہے نا. اب آپ نے وہ سبب اختیار نہیں کیا, دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے روٹی دے دے, مجھے پراٹھے دے دے, مجھے انڈے دے دے, مجھے یہ دے دے, تو گندے انڈے آئیں گے ابا کی طرف سے, وہ اٹھا کے ماریں گے آپ کو. کم بخت گھر میں پڑا رہتا ہے, کماتا نہیں ہے, یہ والے انڈے ملیں گے. امتحان جب دیں گے تو رزلٹ میں انڈا ملے گا آپ کو. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ صبح لیلۃ القدر میں مانگتے رہیں ساری رات دعائیں, اللہ مجھے کامیاب کر دے, اللہ مجھے کامیاب کر دے, اللہ مجھے کامیاب کر دے. بے روزگار ہے, اللہ میری شادی کرا دے. تو بھائی رشتے والے سب سے پہلے تو روزگار دیکھتے ہیں نا. اب دعائیں مانگ رہے لیلۃ القدر کی راتوں میں اٹھ کے, اللہ میری 4 کرا دے. لوگ 4 کر کے بیٹھے ہیں, میری 1 کرا دے. رو رو کے پاگل ہو جائے, ککھ بھی نہیں ہونے والا. کیوں؟ اسباب اختیار نہیں کر رہا. بھائی جب لڑکی والوں کے ہاں پیغام بھیجو گے, سب سے پہلا سوال کرتا کیا ہے, منڈا کرتا کیا ہے. پنجاب میں ہوگے تو پوچھیں گے منڈا کرتا کیا. آپ نے کہا لکڑ کا کاروبار ہے,
لکڑیوں کا بزنس ہے تو وہ پوچھیں گے کہ مسواک بیچتا ہے یا کوئی کارخانہ ہے. ان کو بیوقوف بنانا آسان بولو بھائی نہیں ہے. تو اسباب پورے اختیار کرو پھر دعا مانگو. اسباب آپ نے پورے اختیار کیے کہ بھائی بزنس بھی کر لیا آپ نے, پڑھائی میں نمبر بھی اچھے آ گئے, اچھی جاب مل گئی اور جناب اسٹیبل ہو گئے, اب آپ اس قابل ہوئے کہ کہیں پیغام بھیجیں گے تو قبول ہوگا. پھر اگر قبول نہیں ہو رہا دعا مانگو, اے اللہ میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا پھر بھی کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, اب دعا مانگو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. نہیں تو آخرت میں, نہیں تو ذخیرہ ہو جائے گا اللہ کے پاس, نہیں تو ثواب تو مل ہی جائے گا دعا مانگنے کا. تو اسلام میں اسباب پہلے ہیں اس کے بعد دعائیں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا ہے نا, غزوہ خندق میں اپنے دفاع کے لیے پوری صلاحیتیں صحابہ کی جھونک دی میدان میں, چاروں طرف خندق کھود دیے ڈیفنس کے لیے, دشمن آ نہ سکے, بھوک برداشت کی, پتھر باندھے, جو آپ کے بس میں تھا دشمن کو روکنے کے لیے وہ کر لیا. بدر میں دیکھو لڑائی ہوئی ہے, 313 مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یا اللہ ہمارے پاس اب اس کے علاوہ کچھ ہوتا تو لے آتے, ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائیں. لیکن اب ہتھیار ڈال کے بیٹھ نہیں جائیں گے, لڑیں گے. کیا کریں بھائی, اب یہ تو نہیں کہ وہ 1000 ان 313 کو کاٹ کے چلے جائیں, جو ہمارے بس میں ہے ہم نے کر دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہاتھ اٹھا کے, اے اللہ اگر ان کو شکست ہو گئی لم تعبد, قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. اے اللہ تیرے ہاتھ میں, ہم نے تو جو کر سکتے تھے وہ کر لیا, کچھ بھی نہیں ہے, چند گھوڑے ایک آدھ تلواریں, اب کیا کریں بھائی. پوری صلاحیتیں پورے اسباب میدان میں جھونک دیے. ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, علی کو, جعفر طیار کو, حمزہ کو رضی اللہ عنہم, اپنے ان جگر کے ٹکڑوں کو میدان میں لا کے کھڑا کیا ہے اور بتا دیا کہ اللہ اسباب کی دنیا میں اب فتح کی امید نہیں ہے, لیکن اب تو دیکھ لے, ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا. لیکن اگر یہ قتل ہو گئے, یہ شہید ہو گئے, یہ ختم ہو گئے تو میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو اب قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوگا. آج سب استخارے پہ ٹرخا رہے ہیں, سارے کام مسلمان کے کس پہ ہو رہے ہیں. یہاں تو پتہ نہیں ہمارے اگر سائنسدان گئے نا چاند پہ تو استخارہ نکالیں گے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کیا نکالیں گے, استخارہ نکالیں گے کہ چاند پہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. نکلے گا پھر پتہ نہیں کیا نکل کے آ جائے. استخارے کی ویلیو کا میں انکار نہیں کر رہا, لیکن یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو نبی نے سکھایا ہے. نبی کا سکھایا ہوا استخارہ کچھ اور ہے, پبلک جو استخارہ کر رہی ہے وہ کچھ اور ہے. تو پوری صلاحیتیں استعمال کرنے کے بعد ظاہری گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ نے فیصلے کیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, غزوہ خندق میں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ اتنی بڑی جماعت سے لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں, ہم تھوڑے سے کیسے لڑیں گے. تو پہلا فیصلہ ان سے لڑنا نہیں ہے, لڑنے کا مطلب خود سے حملہ نہیں کرنا. دوسرا فیصلہ ان سے دفاع کرنا ہے, کیونکہ دفاع کے لیے طاقت ضروری نہیں ہے, دفاع تو کرنا ہی کرنا ہے نا, یہ تو ہمیں مار دیں گے مدینہ میں آ کے, ختم کر دیں گے. تو اب آپ کے سامنے ہدف کیا تھا, ان کو کسی طرح مدینہ آنے سے روک دیا جائے. روکنے کا کے لیے آپ نے مشورہ لیا صاحب, استخارہ نہیں نکالا کہ یہ بھائی حضرت ابوبکر سے کہو آپ وہاں استخارہ نکالیں, آپ وہاں استخارہ نکالیں کہ کیسے ان سے بچا جائے. نا 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 نا, امرہم شورا بینہم, قرآن کہہ رہے ہیں ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. مشورے میں یہ ہوگا کہ عین ممکن ہے کسی کا دماغ ایسی بات کی طرف چلا جائے جس طرف آپ کا دماغ, ارے بولنے میں کوئی پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے یار, اتنی اہمیت سے میں وہ کر رہا ہوتا ہوں جیسے بھی وہ ایک دم وہیں پہ رک جاتے ہیں. مشورے میں فائدہ کیا ہوتا ہے, مختلف رائے جب سامنے آتی ہیں تو بعض دفعہ ایسی رائے سامنے آ جاتی ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی, تو فیصلہ کرنے میں آسانی. مشورہ وہ نہیں کرتا جو اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ہر پہلو سے غور کر لیا ہے. بھائی ہو سکتا ہے بہت سے پہلو آپ کے سامنے ہو ہی نہیں. عین ممکن ہے جب آپ مشورہ لو تو کچھ ایسے پہلو سامنے آ جائیں جن کی طرف آپ کا دماغ گیا ہی نہیں تھا.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ کیا، مشرکین نے کہا آپ اب احرام کی حالت میں آ چکے تھے، آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اب شریعت میں حکم ہے کہ احرام کو کھول کے سر مڑوایا جائے، سر منڈائیں گے تو احرام کھلے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا سر منڈالو اور احرام کھول دو۔ یہ ایسے ہی جیسے نماز میں نیت توڑنے کا کسی کو کہا جائے، مشکل کام ہوتا ہے نا، تو صحابہ نے کہا ہم نے احرام میں آ گئے، عمرہ کیے بغیر تو احرام کھول نہیں سکتے نا، اب کیسے کھول دیں احرام، دم بھی دینا پڑتا ہے اس میں اور عمرہ بھی واجب ہو جائے گا، تو ایک عبادت کو ادھورا چھوڑ کے ہم کیسے احرام کھول دیں، سر منڈا کے ابھی عمرہ کیا نہیں ہے اور احرام میں آ کے ہم کیسے احرام کھول دیں، کیونکہ پہلے زندگی میں کبھی ان کے ساتھ ایسا ہوا نہیں تھا، اور کھولے بھی مشرکین کے کہنے پر، کافروں کے کہنے پر، اور ان کا کوئی مطالبہ بھی معقول نہیں ہے، سارے غلط مطالبے، تو ان کے غلط مطالبے بھی مانیں اور عمرہ بھی چھوڑ دیں اور احرام بھی اتار دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ کی نہیں دل مائل ہو رہا تھا، تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا کیا کریں، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو حکم نہ دیں، خود سر منڈا کے احرام کھول دیں، آپ کی دیکھا دیکھی یہ کر لیں گے، کہیں نہیں ان کو، عمل کر کے دکھائیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ آ رہا تھا نا کہ یہ تو ایک غلط کام ہے، تو جب نبی کو دیکھیں گے کرتا ہوا تو بھائی نبی سے زیادہ پرہیزگار کون ہو سکتا ہے، تو جتنا بھی آپ ان کو کہتے رہیں گے یہ نہیں مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کہیں، پیغمبر خدا ہو کر بھی مشورہ لے رہے ہیں کہ بھائی کوئی ممکن ہے ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے جو میرے ذہن میں نہیں ہے، تو مشورے کا حکم اس لیے بھی ہے کہ جو مشورہ نہیں لیتا وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فنٹر سمجھتا ہے، اور اللہ کو فنٹر سمجھنے والے پسند، فنٹر گیری اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور بھائی ہو سکتا ہے تم بڑے فنٹر ہو، بڑے ذہین ہو، لیکن ممکن ہے دوسری کی دماغ ایسی طرف چلا جائے تمہارا ذہن نہ گیا ہو، کیا خیال ہے بھائی غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں۔ تو ہمارے نبی نے تو سکھایا ہے، آپ سے بڑا، آپ سے زیادہ ذہین کون ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشورہ پر عمل کیا کہ بھائی کہنے کا فائدہ نہیں ہے، سر منڈا لو۔ جب صحابہ نے دیکھا نبی نے سر منڈا لیا تو بہت سب نے سر منڈانا شروع کر دیا، سب نے احرام کھول دیا۔ تو ہم ہوتے استخارہ، ہر چیز میں استخارہ، استخارے پر فیصلے ہو رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ استخارہ کرتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر اور بیڑا غرق کر رہے ہیں، زیادہ تر نکاح کے موقع پہ استخارے نکال کے رشتوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، یہ تو بہت ہو رہا ہے۔ اچھا بھلا رشتہ آیا بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، استخارے میں نہیں آیا، ٹھیک ٹھاک رشتے کو چلتا کر دیا، کسی مکھنچو سے شادی کر دی کیونکہ وہ استخارے میں آ گیا تھا۔ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا استخارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی، اچھا خیر، تو پتہ نہیں لوگ بیوقوف کیسے بناتے ہیں، تو یہ بیوقوف بناتے ہیں کیوں بتا رہا ہوں، تو یہ مزاح کر رہا ہوں، اس کو سیریس نہ لیں بھائی۔ تو استخارہ نکالا، اچھے رشتے، ابھی ماں باپ اپنی بچی کو لے کر آئے، رشتہ آیا ہوا ہے، مان کے ہی نہیں دے رہی، استخارے میں آ رہا ہے اس بچی کے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا یہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوگا، لڑکا پسند نہیں ہوگا، استخارے کی پہ ڈال دیا۔ آج کل یہ بھی ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی استخارے پہ ڈال دو، بدنام کون ہوگا؟ استخارہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، بدنام کون ہوگا؟ وہ ہوگا انہوں نے بولا، اس میں نہیں آیا۔ تو مسلمان گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، استخاروں کی بیس پہ فیصلہ نہیں کرتا، استخارہ کرتا ہے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے کہ بھائی اللہ ہم نے پورے اسباب اختیار کر لیے، فیصلہ کرنا تو ہمارے اسباب سے ہوتا کچھ نہیں ہے، ہمارے اسباب سے ہوتا کچھ نہیں ہے، ہم نے تو سب کچھ کر لیا، اب مدد کون کرے گا؟ تو اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے کہ اصل فیصلہ تو تیرا ہے، ہو سکتا ہے میں صحیح سوچ رہا ہوں لیکن وہ غلط ہو، اور جس کو میں غلط سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، تو بس تو کہیں میں نے تو جو کرنا تھا کر لیا، اب تو وہ کرا جو تیرے علم میں بہتر ہو، کرانا وہی تو نے، ٹھیک ہے نا، میرے فیصلوں پہ نہ جانا۔ تو ہمارے نبی نے غزوہ خندق میں مشورہ لیا صحابہ سے، تو اور دوسرا مشورے کا اصول یہ ہے کہ مشورہ اس سے لیا جائے جو اس فیلڈ میں ماہر ہو،
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنگ لڑنی ہے، مشورہ حکیم سے لے رہے ہیں. مشورہ کس سے؟ وہ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں قبائل کی جنگ کو روکنا تھا نا، دفاع کرنا تھا. تو یہ نہیں کہ عرب کے جتنے حکیم ہیں، ایران کے جتنے حکیم ہیں سب کو بلا لیا ہو، ایسا نہیں ہے. جنگی ماہرین کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وہ یہ جنگ ایران میں ہوا کرتی تھی کہ چاروں طرف سے قبائل، تو سلمان فارسی سے مشورہ لیا کہ عرب تو اس جنگ کے عادی ہے ہی نہیں، آپ بتاؤ کیسے یعنی اس موقع پر ہم کیسے ڈیفنس کریں. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں ایران میں فارس میں ایسی جنگیں ہوتی ہیں تو ہم خندقیں کھودتے ہیں. تو ان کے مشورے پر عمل کیا گیا پھر. تو اس لیے ہمارے جو بھی فیصلے ہوں میرے بھائی، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے ہونے چاہیے. ابھی وہ پرسوں شیعہ لوگوں کا جلوس نکلا ہے نا، پرسوں ترسوں کل ہے، پتہ نہیں کب نکلا ہے، پرسوں نکلا ہے میرے خیال. تو وہ اس پہ گورنمنٹ نے ان کو فل پروٹوکول دیا، دبا کے جلوس نکالا. تو اب بعض حضرات کی طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے، مجھ سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ یہ اعلان کریں کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، مسجد میں کراؤڈ دوبارہ شروع ہو جائے. گورنمنٹ سے کیا ہوا ایگریمنٹ ہم کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کو اجازت دی جا رہی ہے تو ہم کیوں. تو میں نے، مجھ سے جنہوں نے بھی یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں، ہم نے جو لوگوں کو کہا ہے کہ مسجدوں میں فاصلے سے کھڑے ہوں، رش نہ لگائیں، یہ گورنمنٹ کے مشورے پہ نہیں کہا. گورنمنٹ کا حکم تو ویسے ایک الگ سے ایک تائید کے طور پر، یہ ڈاکٹروں کے مشورے پہ ہم نے کہا ہے، کیونکہ کراؤڈ سے وبا پھیلتی ہے یا نہیں پھیلتی یہ فیلڈ ڈاکٹروں کی ہے، یہ شیعہ سنی کی فیلڈ بولو بھائی نہیں ہے. اب اگر گورنمنٹ نے حماقت کر رہی ہے، جو 100% حماقت ہے، بلکہ فرقہ پرستی کو ہوا دے رہی ہے کہ سنیوں کی 99% تعداد ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی، ان کو 2 مہینے سے مسجدوں میں کراؤڈ پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور 1% کے بھی کچھ مخصوص لوگ، وہ بھی پورے نہیں، ان کے بھی کچھ مخصوص لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی. تو یقیناً یہ بہت بددیانتی ہے، تعصب ہے، مذہبی تعصب ہے، یہ اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. لیکن فیصلہ ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے سامنے کرنا ہے. مشورہ کس سے لینا ہے؟ شیعہ سنی سے تھوڑی لینا ہے کہ ان کی ٹکر میں آ کے ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں جس کا پوری قوم کو نقصان ہو. مسجدوں میں کراؤڈ سے گورنمنٹ کو تھوڑی کچھ ہونے والا ہے، ان کا کیا ہے؟ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. نقصان کس کا ہوگا؟ نمازیوں کا ہوگا، وبا ان میں پھیلے گی. تو ہم کسی قوم کی دشمنی میں، وہ بات ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے جس سے نقصان کس کو؟ قوم کو. تو مجھے لوگوں نے کہا اب آپ بیان کریں کہ اب ہم کراؤڈ پہ بھی جو ہے نا وہ پابندی ختم کریں گے، اور مسجد میں چپک کے لوگ کھڑے ہوں گے، جھپیاں ماریں گے ایک دوسرے کو، اور سب ختم. تو یہ جو ہے، یہ ہم ڈاکٹروں سے پوچھ کے کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ، حکومت، وزیر اعظم تو لاک ڈاؤن کے ویسے ہی خلاف ہیں. لوگ مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں سرکاری مولوی حکومت کا پٹھو. ابے بھائی، حکومت کہاں لاک ڈاؤن کروا رہی ہے؟ حکومت کے تو صرف باتیں ہیں، ہر جگہ رش ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ رش نہیں ہونا چاہیے، اور ڈاکٹروں سے پوچھ کے کہہ رہے ہیں، ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں. تو ایک فریق کو گورنمنٹ نے اجازت دی لاک ڈاؤن کی، گورنمنٹ کی نااہلی ہے یہ، لیکن گورنمنٹ کی نااہلی کی سزا پبلک کو نہیں دی جا سکتی. اور اس نااہلی کا بھی نتیجہ اللہ نہ کرے ابھی نکلے گا، آپ دیکھیے گا. یہ جو جلوس نکلا ہے نا، اس سے جو وبا پھیلے گی، پہلے اسی قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں جس سے یہ بیماری پھیلی ہے. وہی حرکتیں حکومت نے دوبارہ کروائی. اب دوبارہ، کیونکہ یہ ایسے ہو رہا ہے، کرونا کے کیسز اوپر جاتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں، پھر دوبارہ اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک تماشا ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ کی نااہلی ہے، اور اس سے کم از کم ایک فائدہ تو ہو گیا کہ صاف پتہ چل دیا کہ حکومت کے ہاں انصاف نہیں ہے. ایک مخصوص طبقے کے بھی مخصوص افراد کو نوازا جا رہا ہے خاص طور پر، ٹھیک ہے نا. جو اتنی بڑی اکثریت میں ہیں وہ سوتیلے ہیں، اور جو منورٹی کی بھی منورٹی، وہ کیا ہیں؟ وہ اپنے ہو گئے. تو یہ نااہلی بھی گورنمنٹ کی پتہ چل رہی ہے اس سے. تو خیر، کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، اور مشورے پر سمجھ میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عمل کیا. دیکھو، اللہ وہی بھی تو نازل کر سکتا تھا نا، کہ آپ کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، وہی نازل ہوگی یوں کر لیں. لیکن بہت سے موقعوں پر وہی نہیں ہوئی ہے. غزوہ احد میں مشورے، کیونکہ آپ نے امت کو گائیڈ بھی تو کرنا تھا نا.
کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو وحی کا سلسلہ ختم. اب یہ فرشتوں کا انتظار تھوڑی کریں گے, جبریل علیہ السلام آگے بتائیں گے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بھائی ایک طریقہ بتا کے جاؤ کہ ایسے مواقع پہ یہ کچھ کرنا ہے. لیکن نبی بتا کے چلے گئے, ہم نے صرف استخارے والی حدیث لے لی, باقی تمام حدیثوں کو چھوڑ دیا. پھر نبی کے معجزے بھی ہوئے ہیں. جب اپنا کام کیا تو پھر آپ نے کدال ماری ہے تو چنگاری اڑی, آپ نے فرمایا کیسر و کسرا کے خزانے کنگن میں اپنی امت کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. پھر معجزے بھی صادر ہوئے. تو معجزے کرامت جب آپ اپنا پورا کام کر لیں پھر ہوتے ہیں. کام کیا نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے شادی نہیں ہو رہی ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کون سے کپڑے پہن کے تو رشتہ لینے جاتا ہے. ہاں مطلب دھوتی بنیان میں چلا جاتا ہو. پھر لڑکی والے 10 قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں, گھر کیسا ہے, یہ تو ان کا رائٹ ہے, ان کو چاہیے دیکھیں, وہ آمدن بھی دیکھیں گے, وہ خاندان بھی دیکھیں گے. تو کہہ رہے ہیں یار اب جب ہمارا ویسا خاندان نہیں ہے تو ہم کیا کریں. میں نے کہا پھر ذرا کم تر لوگوں میں شادی کر لو, جس قسم کا ڈیزائن ہے آپ کا اسی ڈیزائن کی تلاش کر لو, جتنے پیسے جیب میں ہیں اس سے زیادہ غریب لڑکی تلاش کر لو, تو اس پہ آمادہ نہیں ہوتے. بھائی آپ کی تنخواہ کم ہے تو کسی غریب گھرانے میں رشتے کا پیغام بھیجو, مان جائیں گے وہ. آپ 15,000 کما رہے ہو تو ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کے ابا کی آمدن 10,000 ہو. کیا خیال ہے؟ اگر آپ کہتے ہو ایسا رشتہ ملے گا نہیں, یہ جھوٹ ہے. دنیا میں سب سے بڑے غریب آپ نہیں ہو. اگر آپ غریب ہو تو آپ سے بھی زیادہ غریب دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن معیار بہت اونچا ہے. 15,000 والا 10,000 والی سے شادی بولو بھائی نہیں کرے گا. وہ چاہتا ہے 10 انگلیاں میری گھی میں ہو, بے شک سر کڑھائی میں ہو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے بندے جب تو 15,000 کما رہا ہے تو 15 لاکھ والی تیرے ساتھ چلے گی کیسے؟ وہ تو جوڑ ہی نہیں بیٹھتا نا. تو پھر وہ لاک ڈاؤن کے بہانے سوشل ڈسٹینس ہی رکھے گی آپ سے. ٹھیک ہے نا. آج کل تو بڑا اچھا عذر بھی ملا ہوا ہے سوشل ڈسٹینس کا. مسئلہ 15,000 کا ہوگا, بلی ڈالی جائے گی کس پہ؟ بہت سی بیویاں بھاگ گئی ہیں آج کل لاک ڈاؤن کا کہہ کے نا. وہ بھاگی لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہے, وہ میاں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ بھاگ جاتی ہیں. تو جیسی اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے اس حساب سے تلاش کرو بھائی. کیا خیال ہے؟ تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. لڑائی میں بھی, اپنے شادی بیاہ میں بھی, کاروبار میں بھی. کاروبار جب کرو, گورے کاروبار میں زیادہ تر کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں بھائی, 100 دفعہ سوچتے ہیں, مشورے لیتے ہیں کون سا کام چل رہا ہے, پھر ایک فریم ورک تیار کرتے ہیں, فریم ورک بناتے ہیں. ان کے یہاں مشوروں کے لاکھوں روپے تنخواہ ہوتی ہے. بڑی بڑی کمپنیاں جو دنیا میں ہٹ ہوئی ہیں نا, ان میں صرف مشورہ دینے کے لیے کچھ بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو صرف مشورے کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں. کہ آپ کا کام یہ ہے کہ بہتر سے بہتر ہم کمپنی کو ارننگ کیسے کر سکتے ہیں. آپ بس بیٹھ کے سوچو, جو کھانا ہے کھاؤ, جو پینا ہے پیو, لگژری لائف ان کو دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ان کو پتا ہے نا اگر اس کو کوئی رکشے میں آ رہا ہے وہ مشورہ دے گا ہیں؟ وہ چنچی میں بیٹھ کے آ رہا ہے, وہ کدھر مشورہ دے سکتا ہے بھائی؟ وہ بیچارہ چنچی میں لڑکتے لڑکتے بچی تھی. صحیح ہے نا. پھر وہ آئے گا, وہ ٹرخانے والا کام کرے گا. تو مشورہ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ بھائی اس سے مشورہ لینا ہے. تو وہ لوگ, انہوں نے دنیا میں غور کیا نا, تبھی دنیا کے امام بن گئے. انہوں نے کہا بھائی سب سے اہم ترین شعبہ کیا ہے؟ مشیر. جو ہماری میٹنگ میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ مشورہ. اس کو صرف اسی کے پیسے ملتے ہیں, آپ بس سوچتے رہو بیٹھ کے. وہ سوچتا رہتا ہے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے شپ میں, انہوں نے کہا کہ جتنا گوروں کے ہاں جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے نا اتنا کم کام ہوتا ہے اس کا. جتنا بڑا عہدہ ہوگا نا اتنا ہی کام اس کے ذمے کم اور مزے اس کے زیادہ. کیونکہ وہ کہتے ہیں کام جب زیادہ لگاؤ گے تو سوچنے کا ٹائم کم ملے گا, اور تنخواہ کم دو گے تو زیادہ تر تو سوچنا اس کا اپنے بیوی بچوں کی فلاح و بہبود میں ہی لگ جائے گا نا. تو اتنا دو ان کم بختوں کو, معذرت کے ساتھ, ان کم بختوں کو رسک سے اور یہ تمام چیزوں سے کیا کر دو؟ آزاد. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی جو بڑے بڑے علماء ہیں نا, جو ویژنری ہیں, جن ایک لائف ہے, ان کی ایک سوچ ہے, جو ایک ویژن بناتے ہیں, ان کو بھی مالی جو معاملات ہیں نا اس کی ٹینشن سے آزاد کر دینا چاہیے. ہمارے ہاں بیچارے مولاناؤں کی تنخواہیں اتنی کم ہوتی ہیں مساجد میں کہ وہ مولانا بیچارہ اپنے گھر باری کی فکر میں لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے, جو اکثر مسجدوں میں ایسا, سب جگہ نہیں ہوتا لیکن بہت ساری مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے. اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں. میں جانتا ہوں گاؤں دیہاتوں میں تو بڑا ظلم ہوتا ہے, بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں, تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ وہ بیچارہ اس علم سے کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ اپنے بچوں کی فکر میں ہی
ان کے روٹی کپڑے کے چکر میں ہی لگے رہتے ہیں. تو جو بھی دماغ استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہاں سے آزاد. تو ہماری شریعت نے مشورے کی اہمیت ہمیں بیان کیا, ہم اس پر عمل نہیں کرتے, انگریز اس پر عمل کرتا ہے. ایک ایک بات سے پہلے ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, ہر بات پہ ان کے مشورے ہوتے ہیں. لاک ڈاؤن جب انہوں نے کیا پہلے مشورے ہوئے, ہر پہلو سے غور کیا گیا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں, اس کے مثبت نتائج کیا ہیں. تو اپوزیشن کو بھی منہ دکھانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. ہر وہ الگ بات ہے کہ اللہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بعض دفعہ سب کچھ ہو کے بھی نتیجہ غلط نکلتا ہے, لیکن قوائف تو پورے کر دیے نا. تو اللہ نے تو کہا ہے بھائی تم مشورے کے بعد فیصلہ کرو, صحیح ہو تو بھی صحیح ہے, غلط ہو تو بھی صحیح ہے, نتیجہ جو بھی نکلے گا میں اس میں برکت ڈال دوں گا. غزوہ احد میں دیکھیں مشورہ ہوا تھا مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے, آپ نے مشورے پر عمل کیا, صحابہ شہید ہو گئے. منافقین کہنے لگے اچھا دیکھا غلط مشورہ تھا نا اس لیے ہوا. اللہ نے فرمایا غلط نہیں تھا, صحیح تھا, جو بھی تھا یہی مقدر تھا تمہارا. اب ایسی باتیں مت کرو کہ یوں کر لیتے تو یوں ہوتا, بلکہ آئندہ کے لیے سوچو. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. دوسرا ایک مشورے میں جلدی بتا دوں, پہلی بات مشورہ اسلام میں استخارے سے زیادہ اہم ہے. نمبر 2 مشورہ لینا جو ہے اس فیلڈ کے ماہرین سے چاہیے. مجھ سے فون کر کے بزنس کے بارے میں مشورہ مت لیا کریں. مفتی صاحب میں گولے گنڈے کی دکان کھولنے والا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی مجھے کیا پتا گولے گنڈے کی دکان ایک تو مثال دے رہا ہوں گولے گنڈے کی. ہاں آپ مجھ سے میری فیلڈ کے بارے میں مشورہ لے سکتے ہیں. صاحب مدرسے میں بچے کو پڑھانا ہے, کس عمر میں پڑھانا ہے, شادیاں کرنی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو میں بتا دوں گا پٹو گے. میرا مشورہ جنرل ایک مشورہ ہے, ہول سیل کے حساب سے, اس لیے میں شادیوں کا مشورہ بھی نہیں دیتا. جیسے ہی فون آئے گا شادی کرنے والوں آپ کا کیا مشورہ ہے, میں کہتا ہوں بھائی جہاد کی نیت سے کرو, ثواب کی نیت سے کرو, حالات کی کوئی گارنٹی نہیں, سیدھی سی بات ہے. تو کہہ رہے پھر کیوں کروں بھائی, ثواب ملے گا اس لیے کرو. اتنی عورتیں بیوہ طلاق یافتہ پڑی ہوئی ہیں, ان کا گھر بساؤ, بہت ثواب ملے گا. تو مفتی صاحب اور حالات کیا ہوں میں نا, حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. حالات کیا ہوتے ہیں؟ حالات کی میں اپنی گارنٹی نہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں ایک سیکنڈ میں اللہ بچا کے رکھے کیا ہو جائے. میں اپنی گارنٹی نہیں تو آپ کی گارنٹی کہاں سے لوں گا بھائی. ایک صاحب مجھے ہوٹل میں لے کر گئے, چائے پلائی, دودھ پتی منگوائی 2, بولے صاحب بہت ضروری بات ہے, بہت اہم نا, اپنے جاننے والے تھے, بہت اہتمام کے ساتھ سائٹ پہ لے گئے, انہوں نے مجھے بٹھایا, چائے وا منگوائی, بالکل جب فریش ہو گیا کہہ رہے ہیں بہت اہم بات ہے, میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. ان کا خیال تھا میں اس کی پیٹھ تھپکوں گا, زندہ باد ماشاء اللہ بڑی خوبصورت لائف گزرے گی, 10 انگلیاں گھی میں, ان کا یہ خیال تھا. میں نے کہا بھائی ضرور کرو, میں منع نہیں کروں گا, کیونکہ معاشرے کو اس کی ضرورت ہے. آپ کو ضرورت ہو نہ ہو, معاشرے کو ضرورت ہے. زنا بھی پھیل رہا ہے, طلاق یافتہ بیوہ کنواری لڑکیوں کی بھرمار ہے, کوئی گھاس ڈالنے کے لیے بیچاریوں کو تیار نہیں ہے, کوئی گھر بسانے کے لیے تیار ہے. ہمت کرو, شاباش, ثواب. تو کہنے لگے فائدہ, اور کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی کوئی گارنٹی. بولو بھائی نہیں. یعنی کیا ملے گا؟ میں نے کہا ثواب ملے گا بس. اب یہ بہت بڑی چیز ہے اگر ثواب مل رہا ہے آپ کو, لیکن لوگ کہتے ہیں یار ہم ثواب کے لیے اتنی بڑی قربانی دیں. تو صحابہ کرام نے غزوہ احد میں جو بہت بڑی قربانی دی تھی, کس کے لیے دی تھی؟ ثواب کے لیے دی تھی نا. تو ثواب کے لیے قربانی دینا مردوں کا کام ہوتا ہے, اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ نفس پرستی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ ہمت کرو, بہت ساری عورتیں بیچاری بیوہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور کر کے پھر پٹو, تو پٹنا برداشت کرو, بولو یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. برداشت کرو. موسٹ وانٹیڈ گاڑی کے پیچھے لکھ کے لگا دو, بائک کے پیچھے پکڑا جاؤں, کہیں بھی پکڑا جا سکتا ہوں. تو کیونکہ جو کرتے ہیں بھاگ کے آتے ہیں. تو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کے 4 شادیاں نہ کریں, ثواب کی نیت سے کریں, اور ایسی کی, یہ جملہ یاد رکھ لیں, ایسی کی تیسی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو وہ ہو جاتا ہے نا, گھبرا جاتا ہے, وہ پھر گیا. اب آپ نے کی, وہ کرنے لگے, اور ایک صاحب آئے کہہ رہے ہیں میرے دوسری شادی ہو رہی ہے, نکاح پڑھا دیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب نکاح کے لیے مجھے ٹائم دے دیا, میں آ کے بیٹھا ہوں, ان کا نکاح ہونے والا ہے, جا کے وضو کر رہے ہیں, پہلے 2 رکعت نفل پڑھی انہوں نے. میں نے کہا چلو اچھی بات ہے بھائی, نکاح سے پہلے اللہ کو یاد کر رہے ہیں, سبھی اچھی بات ہے. سلام پھیرا, پھر بیٹھے پھر 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی. سچی مچی کا واقعہ بتا رہا ہوں. پھر کیا ہوا, پھر پتہ نہیں کیا خیال ہے, پھر وضو کر کے آئے, پھر 2 رکعت نفل. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, یہ دن میں تو تراویحیں کب سے ہو گئی ہیں. کہہ رہے یار بے چینی ہو رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, پتہ نہیں میں کیسا کام کرنے جا رہا ہوں.
تو میں نے کہا پھر نہیں کرو, اگر ہمت نہیں, کہہ رہے نہیں کروں گا تو صحیح, وہ تو لڑکی والے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا مسجد میں نہیں کہہ رہے ان کے گھر جانا ہے. تو میں نے کہا پھر چلو یار جلدی چلو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ بھائی اس بیچارے کی جو 40 سال تو اس کی کم از کم عمر ہوگی, کہ جو سانسیں پھول رہی ہیں, پسینے چھوٹ رہے ہیں, وہ نہیں گیا. ان کو فون کر دیا ذرا 2-4 دن ڈیلے کر دیتے ہیں اس کو. میں نے کہا چلو شاید کوئی نیروبین کے انجیکشن لگانے انہوں نے اعصابی قوت کے لیے. تو 2-4 دن کے بعد پھر فون آیا کہ آ جائیں. میں نے کہا آپ آ جائیں. آ گئے, کہنے لگے وہ ذرا, پھر وہی ان کی کیفیت دوبارہ, سانس پھول رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, 3-4 دفعہ اس طرح ہوا ہے. میں نے کہا بھائی اللہ کا واسطہ آپ کچھ اور کر لو, یہ والا کام ابھی یہ کیفیت ہے, جب شادی کر کے پکڑے جاؤ گے اس بیچاری کا بیڑا غرق کرو گے, دوسری کا یا پہلی کا, کسی نہ کسی کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. میں نے کہا میں نہیں پڑھا رہا, نکلو یہاں سے. تو یہ کرنا ہے تو پھر نہیں ہوتا, ہوتا ہے تو پھر ایسی کی تیسی, ثواب ملے گا بس. اور پھر محلے والے پوچھیں نا کیوں کی, ثواب کے لیے کی ہے. اس پہ کوئی خوش نہیں ہوگا, 2 چانٹے اور لگیں گے. اس پہ کیا ہوگا, 2 چانٹے اور لگیں گے. ابے وہ منہ چڑھا رہا تو ہمارے, ایک تو الٹے کام کر رہا ہے, اوپر سے کہہ رہا ہے ثواب کے لیے. تو موسٹ وانٹیڈ کا بھی تو مزہ آیا یار. دیکھو امریکہ میں نا کچھ نوجوان لوگ عجیب عجیب سے بال بناتے ہیں, عجیب عجیب شکلیں بناتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے نا. وجہ اس کی ہے کہ لائف کو انجوائے کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, تو کہتے ہیں اب ذرا کوئی ڈفرینٹ اسٹائل ہونا چاہیے, دیکھنے میں کچھ عجیب سے نظر آئیں, لوگ ہمیں دیکھیں. کسی نے شیطان لکھا ہوتا ہے پیچھے اپنی گاڑی کے پیچھے, تو وہ تو غلط طریقہ ہے. آپ کوئی اچھا کام کر کے پٹو, ٹھیک ہے نا. وہ شاعر نے کہا ہے نا, بدنام جو ہوں گے تو نام نہ ہوگا, بدنام ہوں گے تو نام بھی تو اسی سے پہلے کا نا بھائی. تو لیکن مشورہ کر لینا. تو اب آپ مجھے فون کریں گے مشورہ کرنے کے لیے, تو میں نے ہول سیل کے حساب سے سب کو مشورہ دے دیا, لہذا مجھ سے اس موضوع پر مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مشورہ سب کے لیے ہو گیا. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان کے آپس کے معاملات کہاں سے طے ہوتے ہیں, مشورے سے. تو مشورے کا جلدی جلدی نمبر بتا دوں. پہلی بات, مشورے کی اہمیت اسلام میں بہت ہے. نمبر 2, جس سے مشورہ لے رہے ہو وہ اس فیلڈ کا ماہر و تجربہ بھی رکھتا ہو. صحت کے بارے میں ڈاکٹروں سے مشورہ لو. کرونا وائرس میں آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, یہ وزیر اعظم سے مشورہ مت لو, یہ وزیر اعلیٰ سندھ سے مشورہ مت لو, یہ مسجد کے امام سے, شیخ الحدیث سے, مفتی صاحب سے مشورہ مت لو. یہ کس سے لوگے, یہ ڈاکٹر سے مشورہ لوگے, ٹھیک ہے نا. اور دینی معاملہ ہو کوئی, اس میں مشورہ کس سے لوگے, ڈاکٹروں سے نہیں بلکہ علماء سے مشورہ لوگے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں مشورے لیے جاتے ہیں, تو ہر فیلڈ میں اس کے ماہر سے مشورہ لیا جائے گا. فریج کون سا لینا ہے آپ نے, تو یہ الیکٹریشین بتائے گا آپ کو, کیا خیال ہے. تو تیسری شرط یہ ہے کہ پہلی ہے, تیسری ہو گئی, دوسری ہو گئی. پہلے مشورے کی اہمیت, دوسری مشورہ ماہر سے لینا ہے, تیسرا مشورہ اس سے لو جس کا مشورہ دینے میں اپنا مفاد نہ ہو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں, جیسے دکان والے سے آپ پوچھ رہے ہیں فریج کی دکان میں جا کے کہ کون سی کمپنی کا فریج سب سے بہتر ہے, وہ اس کمپنی کا بہتر بتائے گا جس پہ کمیشن اس کا زیادہ, اسی سے جا کے پوچھ رہے ہیں. دکان میں جا کے پوچھ رہے ہیں کہ کون سا شہد سب سے بہتر ہے, تو وہ فوراً وہ والا دے دے گا جو کمپنی اس کو کمیشن زیادہ دے رہی ہے. شوز جا کے پوچھ رہے ہیں کون سے کمپنی کے سب سے, وہ لنڈے کے اٹھا کے پکڑا دے گا آپ کو, یہ سب سے بہتر ہے, اس کو ذرا پالش کر کے چمکایا ہوا ہوگا. تو بہت سے ایماندار بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان. تو اصول بتا دیا بھائی, اس سے لو جس کا ذاتی مفاد نہ ہو یا ذاتی مفاد پہ زد نہ پڑ رہی ہو. مثال کے طور پر اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, رشتہ آیا ہوا ہے, تو داماد سے مشورہ لینا مناسب نہیں ہے, کیونکہ داماد بعض دفعہ, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, اس کو جیلسی ہوتی ہے کہ مجھ سے اچھا اس گھر میں آیا تو میری ویلیو, ارے بول لو نا یار, ڈاؤن ہو جائے گی. ایسا میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ایک صاحب تھے, ان کا جب رشتہ آیا تو وہ بہت ایجوکیٹڈ تھے, تو داماد نے توڑوا دیا, کیونکہ داماد اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا. ابھی اس کی بڑی پھوپھاں تھی, اس گھر میں سسرال جاتا تھا, چائے وائے یہ وہ, اس کو پتا تھا یار جب یہ آئے گا تو ہم تو کم ہو جائیں گی ویلیو. سب داماد ایسے نہیں ہوتے, بار بار کہہ رہا ہوں, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی نے کہا اتنا ڈرتے کیوں ہے کہ آپ لوگ کے علاوہ کی بات, بول دو آپ لوگ کی بات کر رہا ہوں. تو بھائی ڈرتا ہوں نا, سیدھی سی بات ہے. تو
داماد سے مشورہ لینے میں یہ نقصان ہوتا ہے. بیٹی کی شادی ویسے مشورے لو اس سے, بچی کی شادی میں یعنی اس بچی کے بہنوئی, بہن کا شوہر کیا کہ بہنوئی کہلاتا ہے نا, بہنوئی سے مشورہ لینے میں بعض دفعہ نقصان, بولتے کیوں نہیں بھائی, ہو سکتا ہے وہ نہیں چاہے گا کہ مجھ سے اچھا اس گھر میں آ جائے. بعض دفعہ یہ حسد انسان کو کھا جاتی ہے تو وہ ٹانگ اڑا دے گا, وہ کسی مکھنچو سے کروا دے گا. بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن ایسا ہو سکتا ہے, تو احتیاط پر عمل کرنا چاہیے. اور یہ کون سی شرط ہو گئی بھائی؟ تیسری شرط ہو گئی مشورے کے معاملے میں. چوتھی شرط مشورے میں یہ ہے کہ مشورہ لینا تو ماہرین سے ہے, کرنی اپنی ہے. بعض دفعہ انسان سب سے مشورہ لیتا ہے مگر سمجھ میں پھر بھی نہیں آ رہا ہوتا, تو کرنا وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب کرنا وہی ہے جو اپنی کھوپڑی میں آئے تو پھر مشورہ لینے کا فائدہ کیا؟ مشورہ لینے سے بہت سے پہلو جو آپ کی نظر میں نہیں ہوتے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے, مثبت اور منفی پہلو, تو اس سے فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان. لیکن کرنا, کیونکہ انسان اپنے بارے میں جتنا اچھا فیصلہ خود کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں کیا چل رہی ہیں بھائی, شارٹ چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہم تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آج جلدی نکلنا تھا, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا.